بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک سی فوڈ کی مارکیٹ سے چلنے والا وائرس پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ کرونا وائرس جو کہ ماضی کے وائرسز کی طرح ہی ایک وائرس ہے، اس کی ابھی تک کوئی میڈیسن دریافت نہیں ہو سکی، اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک حد تک انسانوں کی سوچ پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ دوستو، چائنا کی سی فوڈ مارکیٹ سے، شہر ووہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس ہوتے ہوتے اب پاکستان میں بھی آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آخرکار۔ دوستو، یہ ایک گروپ آف وائرسز ہے جس میں انسان کو نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، اس کا نمونیا ہوتا ہے اسے، اور اسی طرح کے وائرسز ماضی میں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ دوستو، 2003 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک وائرس کو رجسٹرڈ کیا تھا جس کا نام تھا SARS، سویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ وہ بھی ایک اسی طرح کا وائرس تھا۔ شروعاتی دور میں اس کی بھی میڈیسنز دریافت نہیں ہو سکی تھیں۔ وہ ایک ایسا وائرس تھا جو کیٹ سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ اسی طرح 2012 میں بھی ایک وائرس کی نشاندہی کی گئی تھی جس کو نام دیا گیا تھا مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ جی ہاں دوستو، جو کہ سعودی عربیہ سے سٹارٹ ہوا، پھر وہ قطر میں گیا، یہ اونٹوں سے، یہ کیملز سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوا تھا، اور یہ وائرس ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور دوستو، اسی طرح ہی 2019 میں چائنا کی ایک سی فوڈ مارکیٹ سے اس وائرس کا آغاز ہوا، اور یہ وائرس دنیا کے ڈیفرنٹ کونوں میں پھیلتا گیا، اور بہت سی کنٹریز بہت تیزی سے اس کی زد میں آ رہی ہیں، اور یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں جو ماضی میں وائرسز تھے جس میں سارس تھا، مرس تھا، ان دونوں کی نسبت یہ وائرس جو ہے ابھی تک اس میں کم ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ سارس کی بات کریں تو اس میں 20% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اگر آپ مرس کی بات کریں تو اس میں 35% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ ساری انفارمیشن میں نے انٹرنیٹ سے کلیکٹ کی۔ اگر آپ بھی اپنی سیلف اسٹڈی کے لیے وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ There are so many websites, there are so many channels on the YouTube. You can visit them and get the information from there. So میں نے بھی یہ انفارمیشن کافی پلیٹ فارم سے کلیکٹ کی ہے۔ دوستو، کچھ ہی دن پہلے سننے میں آیا تھا کہ یہ وائرس ایران تک آ گیا ہے۔ جب ایران تک پہنچا تو لٹرلی میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا، بٹ میں نہیں سوچ پا رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی پاکستان میں آ جائے گا۔ ابھی تک اس کی کوئی میڈیسن تو دریافت نہیں ہو سکی۔ اکثر میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، کافی چیزیں چل رہی ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ پیاز ہے، آپ پیاز کاٹ کے اس کو نمک لگا کے کسی مریض کو کھلا دیں۔ او بھائی، پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ آپ یہ بات کر کے خدا را پیاز نہ مہنگے کرا دیجیے گا، ماسک مہنگے ہو گئے اور آپ پیاز مہنگے کروانے لگے ہیں۔ بھائی، آپ کی مہربانی ہے، دیکھ کے چلیں، پہلے ہی غریب سے روٹی نہیں پوری ہو رہی اور آپ پیاز مہنگے کروا دیں گے۔ چائنا وعدہ کر رہا ہے کہ بہت جلد اس کی میڈیسن پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ اس کی میڈیسن لانچ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے سب سے مین چیز ہے اس کی احتیاط، اس کا علاج، اس کی احتیاط ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سمپٹمز کی۔ فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا وائرس ہے تو وہ کیسے اس چیز کو ڈٹرمن کرے گا کہ اسے کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے سمپٹمز کی بات کرتے ہیں۔ اس میں نزلہ ہے، زکام ہے، فیور ہے، آپ کا جسم کا ٹوٹنا ہے، اس کے علاوہ اس کے شارٹنس آف بریتھ ہے، اگر یہ سویئر ہو جائے تو نمونیا بھی ہو جاتا ہے انسان کو۔ میڈیسن اس کی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کی بہترین میڈیسن ہے احتیاط۔ میں اگین کہوں گا احتیاط، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ دوستو، اس کی ایک اور چیز ہے، اس کے اوپر ایک سٹڈی میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی صرف موات ہوئی ہیں جن کا امیون سسٹم بہت کمزور تھا۔ ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو کرونا وائرس ہوا تھا، کافی لوگ، تقریباً آپ کے 96% وہ لوگ ہیں جو ریکور ہو چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی احتیاط کی۔ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ دوستو، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، نیٹ اینڈ کلین رکھنا، جب بھی آپ چھینکیں منہ کے آگے ہاتھ رکھنا، اور منہ کے آگے ہاتھ آپ کا ہمیشہ دھلا ہوا ہو۔ مارکیٹ میں بہت زیادہ سینیٹائزرز اویلیبل ہیں، آپ وہ لیں، ان سے اپنے ہاتھ کو صاف کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ اپنا فیس واش کر سکتے ہیں فیس سے واش کریں، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن پھیل رہا ہے۔ مطلب ایک بندے کو ہوا ہے، اگر وہ افیکٹڈ بندہ کسی اور بندے کے پاس چھینکے گا تو اس میں بھی اس کے جراثیم ٹرانسمٹ ہو جائیں گے۔ دوستو، اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ جتنا ہو سکے باوضو رہیں، اور ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ 5 وقت کا وضو کر رہے ہیں وہ اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی فوڈ
मार्केट में जाना है, अगर आपको किसी मीट मार्केट में जाना है तो वहाँ जाके आप मास्क का इस्तेमाल करें, खुद को जितना हो सके प्रिवेंट करें। हाँ दोस्तों, अगर आप 5 वक्त वज़ू कर रहे हैं तो लगे हाथ 5 वक्त नमाज भी पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख रखा है जिसकी मौत जैसे आनी है वैसे ही आनी है। मुसलमान को किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, मुसलमान को कभी मौत से नहीं डरना चाहिए, डरना हमेशा अपने अमाल से चाहिए। दोस्तों 2013 में इसी तरह जब डेंगू वायरस आया, मेरे छोटे भाई को डेंगू हो गया, मेरी बेगम को डेंगू हो गया, मेरे घर में एक अजीबोगरीब सी कैफियत थी, हर बंदा डेंगू से डरा हुआ था। तब भी मैं एक ही चीज़ पे ईमान रखता था, डरना हमेशा अमाल से चाहिए, मौत से नहीं चाहिए। दोस्तों उस टाइम भी उसकी डेंगू की कोई खातिर खा मेडिसिन नहीं थी, और उस टाइम भी एक ही चीज़ डॉक्टर ने हमें कही थी कि जितना हो सके इनके इम्यून सिस्टम पे काम करो, इनको जितना हो सके खिलाओ। मैंने अपने भाई को, अपनी बेगम को दिन रात एक करके बस ज़बरदस्ती से मैंने उन लोगों को खिलाया, जितना हो सकता था उसमें जूस पिलाए उनको, दरादर उनको खिलाया, तो वो इस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ गए। डेंगू जैसी बीमारी से विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने रिकवर कर लिया। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो तो हर चीज़ से आप लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो बेचारे डिप्रेशन और एंजाइटी के लोग हैं, इनको तो इसमें से आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही रहती हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, जिस्म टूटता रहता है, नींद नहीं आती, हमें ज़रा सा नज़ला हो जाए तो हमारी हालत गैर हो जाती है। लेकिन फिर भी जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल है उसको विजिट करें। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन जारी की हुई है, उस पर आप कॉल करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। 1166 अब 1166 डायल करें और मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से ले लें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ लोगों में आगाही फैलाना था। आप खामखा ना डरें, सिर्फ एहतियात करें, खुद को पैनिक ना करें, क्योंकि हम जो डिप्रेशन और एंजाइटी में लोग होते हैं, हम तो दूसरों को देख के बीमार हो जाते हैं। फला बंदा कहता है यार मेरे पेट में दर्द होती है, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, हमें वैसी सेंसेशंस आना शुरू हो जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद को मेंटली तौर पे फ्रेश रखें और अपने माइंड को फ्री रखें, डरें नहीं किसी चीज़ से। ज़िंदगी में जो रात आपकी कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। आखिर में इसी बात के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी कि पाकिस्तान में अगर कोरोना वायरस आ गया तो सबसे पहले ये लोग मास्क महंगे करेंगे, फिर ये लोग अद्वियात महंगी करेंगे, फिर ये लोग कब्र का सामान महंगा करेंगे। बिलीव मी, मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि मैं इन लोगों की नेचर को जानता था। आज जो 250 रुपये के मास्क का डिब्बा था 1500 तक चला गया है, ब्लैक में बिक रहा है। ऐसे लोगों को मौत से बहुत डर लगता है, ऐसे लोगों को ज़िंदगी से बेपनाह मोहब्बत होती है, और जिन लोगों के अमाल अच्छे होते हैं, जिनके पास दुनिया में कोई खातिर खा मोहब्बत नहीं होती ना, उनको ज़िंदगी से कोई मोहब्बत नहीं होती। मरना तो है एक दिन, अल्लाह ने जब लिख रखी है तो वो आ जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि अगर आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे, यकीन रखें कल को कोई आपकी मजबूरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। तो वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।